السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روم کی صفائی کرنا کتنا مشکل ہے اور شفٹنگ کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو آج کا میرا یہی کام تھا کہ آج میں نے اپنے روم کی صفائی کرنی تھی اور شفٹنگ کرنی تھی، کچھ چیزیں ادھر ادھر رکھنی تھی، کچھ الماریاں ادھر ادھر رکھنی تھی۔ تو آج پہلے تو میں 2-3 دن سوچتی رہی ہوں کہ یہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، آخر یہ دن آ ہی گیا۔ میں نے کہا کہ آج میں یہ کام کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ مجھے نا سیٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک ہی طرف چیزیں پڑی رہیں تو وہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جلدی سے یہ یہاں سے چینج ہو جائے اور میرا روم تھوڑا سکون والا ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں جی، آج میں نے اپنے روم کی صفائی کی ہے، تھینک گاڈ کہ آج تھوڑا سا مجھے سکون ملا اپنے روم کو دیکھ کے۔ تو اتنا میں زیادہ آج تھک چکی ہوں نا، اتنا زیادہ تھک چکی ہوں روم کی صفائی کرتے ہوئے۔ تو قسم سے صفائی اور شفٹنگ ادھر ادھر چیزیں کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، لڑکیوں کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لڑکیاں ہی گھر کو سنوارتی ہیں، کیونکہ صفائی نہیں صرف ایمان ہے، ویسے بھی صفائی کرنی چاہیے اور اپنے سکون کے لیے بھی۔ زہرا نے آج کرنی ہے روم کی صفائی، زہرا نے اور زینب نے آج کرنی ہے روم کی صفائی۔ ہائے اللہ، ہنڈری ٹوٹ گئی۔ چلو چلو جلدی جلدی صفائی کرو، چلو چلو چلو۔ ماشی تم کہہ رہا کام کرنا میرے نال، ماچی پری ہو ادھر ادھر لیپ ٹاپ رکھنا ہے۔ گرنا جانا ادھر سے۔ عید مبارک، عید مبارک بولنا۔ سارا یہ والا جو ہے نا سسٹم اتار کے رکھنا ہے۔ واش روم کا کام کرنا ہے، واش روم کا کام کیا میں کرنا ہے۔ چلو آپ یہاں سے اٹھو نا، مجھے سارا وہ سامان رکھنا ہے، یہ والا سارا سامان رکھنا ہے۔ آپ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھ دو گی۔ بڑے ہو یہ سارا سامان ہے، اس کو ادھر رکھنا ہے۔ پورے روم کی صفائی کرنی ہے۔ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں سہنا، بس ادھر بیٹھ جائے۔ سارا کچھ ہی ہے، ہاں رکھ دو۔ اب آپ نے اس میں سے کچھ چھیڑنا نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ میری بکس ہے۔ اور یہاں پہ زہرا جو ہے نا میرا پراپر ساتھ دے رہی تھی ماشاءاللہ سے۔ میں چیزیں وغیرہ رکھ رہی تھی تو زہرا جو ہے نا ساری چیزوں کا آپریشنس کر رہی تھی، جتنی چیزیں میں رکھ رہی تھی زہرا دیکھ رہی تھی سارا کچھ، اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ زہرا کا موسی کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آتا ہے باتیں کرنے میں اور کام شام کروانے میں۔ زہرا کی اتنی میٹھی میٹھی باتیں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، مجھے اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اتنا زیادہ اچھا فیل ہو رہا تھا کہ زہرا میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے۔ زہرا پوچھ رہی ہے موچی یہ کیا ہے، موچی وہ کیا ہے، موچی یہ کیا ہے، موچی یہ سکھی ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ آج زہرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ سارا میک اپ جو ہے نا، سارا میک اپ ساری چیزیں زہرا کے پاس کھول کے رکھ دی تھی۔ یہ لو زہرا جتنا مرضی کھیل لو اور جتنا مرضی انجوائے کر لو اس کے ساتھ۔ تو زہرا ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیپی تھی، ساتھ میں شور شرابہ بچوں کا چل رہا تھا، تو میں نے کہا چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ آج صفائی تو کرنی ہی تھی۔ میں نے اتنی مشکل سے میں ساری چیزیں پہلے اتار رہی ہیں، ساری چیزیں پہلے ایک ایک کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ چیزیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اصل میں نا یہ ہمارا ہے، یہ برتنوں والا ہے، جو شو کیس اس کو بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، یہ یہاں پہ برتن رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے برتن نہیں رکھے تھے، پہلے رکھے تھے، اس میں اتنا زیادہ وہ ڈسٹ مٹی ہو جاتی ہے تو بار بار برتن دھونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس میں برتن نہیں رکھیں گے، کیونکہ برتن اگر رکھ بھی دیے تو مجھے دھونے پڑیں گے ہر بار،
تو اس وجہ سے پھر ہم نے اس میں برتن نہیں رکھے اور اس کے آگے لگتے ہیں شیشے، تو ہمارے شیشے کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یا جو جہاں پہ یہ چیزیں لگاتے ہیں نا اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، ورنہ تو کوئی اتنا ایشو والا کام نہیں تھا۔ پھر ہم نے آخر سوچا کہ نہیں برتن رکھتے ہی نہیں ہیں، اس میں برتن نہیں رکھا تو باقی جو اتنا سارا گند پیل تھا نا وہ میں نے اس میں اکٹھا کیا ہوا تھا، لائک مطلب کوئی بھی چیز ہوگی یہاں پہ رکھ دی، میک اپ ہو گیا وہ بھی یہاں پہ رکھ دیا، مطلب یہ کہ اس نے کافی سنبھالا ہوا تھا میرا سامان چھوٹا موٹا گندا بندا۔ تو بس پھر آج میں نے سوچا کہ میں اس طرف بیٹھتی ہوں یا جو بھی ہے، تو مجھے نا یہ لوکیشن اچھی نہیں لگ رہی اس کے لیے، تو اس کا میں نے رکھوایا آج دروازے کی طرف رکھوانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے تو میں نے اس کی صفائی کرنی ہے اچھے سے اور چیزیں وغیرہ رکھی ہیں اتار کے، اور بس اچھے سے صفائی کرتی ہوں تاکہ یہ ایک بار پتہ ہے ڈسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے گاؤں میں، اتنی زیادہ اندھیریاں آتی ہیں، ہم جتنا مرضی روم کو چھپا کے رکھ لیں پھر بھی ڈسٹ آتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کی خوب صفائی کی اچھے سے اور ڈسٹنگ وغیرہ کی، کپڑے کے ساتھ اچھے سے صاف کیا اور گیلا کپڑے کے ساتھ بھی صاف کیا تاکہ اچھے سے اس کی جو بھی ڈسٹ وغیرہ نا وہ صاف ہو جائے۔ تو بس یہی کام ہے جی لڑکیوں کے لیے، شفٹنگ وغیرہ کرنا اور صفائی وغیرہ کرتے رہنا، لڑکیوں کو اور کام بھی کیا ہے، جب لڑکیاں گھر پہ رہتی ہیں پھر بس یہی کام کرنے پڑتے ہیں اور مجھے بھی یہی کام کرنے پڑتے ہیں، تو جو کہ مجھے زیادہ ویسے پسند نہیں ہے لیکن کرنے پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے کام ہے تو لڑکیوں کو ہی اچھے لگتے ہیں کرتی ہوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جنم تم بہت اچھی لگ رہی ہو کام کرتے ہوئے، اتنی نیک بچی لگ رہی ہو، زبردست۔ تو زہرا بس اپنی موسی کو دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ اور باتیں کر رہی تھی میٹھی میٹھی، اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ اور اب تھی صوفہ اٹھانے کی بات، اب میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہو تو مجھے اٹھانے میں مدد ہو جائے، لیکن میرے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا، پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے خود ہی ان کو گھسیٹ کے باہر نکالنے کی کوشش کی اور پھر اپنے کپڑے وغیرہ ادھر ادھر سائڈ پہ رکھے۔ اس کے بعد تھوڑی سی صفائی کی تو بھائی لوگوں سے امی نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ رکھوا دیں، تو پھر بھائی لوگ آئے، پھر بھائی لوگوں نے آ کے تھوڑا سا کام کروایا ساتھ میں۔ پہلے تو میں نے چٹائی کے اوپر سے اچھے سے میں نے جھاڑو لگایا تاکہ جو بھی اس کے اوپر گند ہے، چٹائی کے اوپر گند ہے، مٹی ڈسٹ جو بھی ہے وہ ذرا صاف ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چٹائی کو اٹھا کے اچھے سے اس کی صفائی ہو جائے گی، کیونکہ جب اوپر سے مٹی ڈسٹ وغیرہ اس کی صاف ہو جائے گی تو پھر وہ نیچے سے جو بھی گند ہوتا ہے وہ دوسری بار آپ صاف کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے پہلے اس پہ جھاڑو لگایا تاکہ یہ صاف ہو جائے۔ اور اب بس بھائی لوگ آ چکے تھے، بھائی لوگوں سے امی نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ رکھوا دیں سارا سامان، تو تھینک گاڈ کہ امی میری جان اور لے آئی ہیں بھائی لوگوں کو کہ ساتھ اس کے کام کروائے، اکیلی کھپ رہی ہے تپ رہی ہے، ورنہ مجھے اکیلی کو سارا کرنا پڑنا تھا۔ لڑکیوں کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہوتی نا، اتنا بڑا بھاری سامان لڑکیاں بیچاری کیا کیا اٹھائیں، تو اس لیے بھائی لوگوں کو بلایا تھا، یہ ایک میرا کزن ہے اور ایک میرا بھائی ہیں، تو ان کو پھر بلایا اور انہوں نے پھر میرے ساتھ ہیلپ کی۔ الحمدللہ اللہ پاک میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پھر انہوں نے حساب لگایا کہ اس کو کس طرف کرنا ہے، کس طرف رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، کیسے اس کو ادھر کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا، ڈریسنگ ٹیبل کا یہ جو ہے نا یہ بند نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں یہاں سے جھاڑو لگا لیتی ہوں جس طرف ہمیں کرنا تھا، تو جھاڑو لگا لیتے، کیونکہ یہ جو جالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا ادھر ہمارے گاؤں والی سائڈ پہ تو زیادہ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسٹ وغیرہ اڑتی رہتی ہے، آتے رہتے ہیں، اور پھر ماشاء اللہ سے میں ہر روز تو صفائی کرتی نہیں ہوں، مہینے میں کبھی کر لی تو پھر یہی حال ہونا تھا نا، تو اس وجہ سے پھر یہاں سے صفائی کی اور اس طرف اس کو لے کے آنا تھا۔ بھائی لوگ آپ بس ساتھ میں سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ میں ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ آج کی جو میرا تھا نا کہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، میں خوش ہوں کہ چلو آج کی سیٹنگ جو ہے نا بہت اچھی ہو رہی ہے، امی جان بھی وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، بھائی لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح کیا جائے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، میں نے فین بند کیا ہوا تھا، پھر میں نے ان کے لیے فین لگا دی، میں جھاڑو لگائی تھی نا، جب جھاڑو لگاتے ہیں پھر فین نہیں لگاتے کیونکہ وہ ڈسٹ پھر ہوتی ہے۔ تو گاؤں میں آپ کو پتہ ہے نا، گاؤں میں روم سے جانا بھی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ گاؤں کے ماحول تھوڑے اور ہوتے ہیں، شہروں کے ماحول تھوڑے اور ہوتے ہیں،
اصل میں ہمارے گھر مطلب ہمارا گھر بھی تھوڑا اچھا سا ہے الحمدللہ کہ اچھا سیٹ اپ ہے، اچھا ماحول ہے، تو اس لیے میں نے کہا میں بھی اپنے روم کو ایک شہریوں کی طرح محفوظ ہو میرے روم میں، کیونکہ مجھے روم سکون والا پسند ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا چینجنگ وغیرہ ہوتی رہتی، کبھی کبھی چینجنگ کرتی رہتی ہوں میں بھی، تو ہمت کرتی ہوں میں بھی چینجنگ وغیرہ کرتی رہوں، کیونکہ کسی کا گھر پہ کسی کی سپورٹ نہیں لینی پڑتی، لیکن لڑکی کو پھر بھی سپورٹ لینی پڑتی ہے بہن بھائیوں کی سب کی، کیونکہ اکیلے میں انسان کام نہیں کر سکتا، اور پھر اس لیے اللہ کا شکر ہے میرے بھائی ہیں میرے ساتھ کافی اچھا کام کروایا ہے، اور اس کو رکھوا دیا ساتھ میں، بس میں کہی تھی کہ رکے رکے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اٹھاتی ہوں، کہتے نہیں ہم خود ہی اٹھا لیں گے، ماشاء اللہ بھائی اللہ پاک نے بھائیوں میں بہت زیادہ ہمت دی ہوتی ہے، حوصلہ دیا ہوتا ہے، تو یہ لوگ نا ایسے بھاری بھاری کام کر لیتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ساتھ میں میری امی جان بھی سپورٹ کر رہی ہیں، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے کہ تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی، تھوڑا کام ہو جائے گا اچھا سا، تھینک گاڈ کہ یہ ادھر ادھر کر رہے ہیں، آج فائنلی پھر سیٹنگ ہو ہی جائے گی، چلیں ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں بھائی دیا اس کو، چلیں اچھا ہو گیا، آج سیٹنگ تھوڑی چینج ہوگی نا بیڈ کے ساتھ، تو یہ آج میں نے سیٹنگ کرنی تھی، تھینک گاڈ کہ یہ جو ہے نا اس طرف آ چکا ہے، یہ جو دروازے کے ساتھ لگا اس کو کہتے ہیں شوکیس کہتے ہیں، تو یہ دروازے والی سائڈ پہ میں نے رکھ دیا، اور ادھر والی سائڈ پہ نا جگہ ختم ہو مطلب سکون والی ہو گئی ہے، یہ ٹیبل وغیرہ رکھنے تھے، پہلے تو میں نے خود ہی اٹھائے ہیں سارے، ادھر ادھر رکھے ہیں باہر رکھے ہیں، ابھی میں نے امی جان سے کہا امی جان آپ رکھوا دیں، پھر میری ہمت ختم ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے پھر امی جان نے رکھوائے ہیں ساتھ میں، اور پھر میں نے اگین اس کی صفائی وغیرہ کی، اگین اب صفائی کرنی ہے، اور یہ ہے کہ پھر پٹی شٹی بھی لگانی ہے، ڈسٹنگ کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ، ساتھ ساتھ یہ کام چل رہے ہیں،
ये देखो ज़ारा आपकी चुटकी मिल गई, बताओ अब आपके हेयर नहीं। हाँ तो पिला, जा दूध पिला। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोले तो मारा नहीं मेरा प्यार। दो इसको ना छोड़ो, ये मारने लगी है। चलो जाओ आप आगे जाओ, या शाबाश, जल्दी से। फिर अभी इनको भी ला, ये क्या बात हुई गुजरा। लहरा बतूए, प्यारा प्यारा फूल। अब मैंने कहा सोफ़े की सफाई कर लूँ ज़रा, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी मर्ज़ी हम सफाई करें लेकिन मिट्टी फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाती। पहले मैंने इसको साफ़ कपड़े से वैसे साफ़ किया, उसके बाद थोड़ा सा गीला करके फिर मैंने साफ़ किया ताकि सारी डस्ट इसमें साफ़ हो जाए। और फिर मैंने इसको रखना है रूम में। अब रूम में रखने के लिए भी कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आएगा, फिर मुझे खुद ही इसको इधर उधर रखना पड़ेगा। पहले तो मैं इसकी अच्छे से सफाई कर लूँ, खुद बैठ के देख लूँ ना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि होए 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 अब उठा के रूम में लेके जाना पड़ेगा। वल्लाह बीबी इतने सारे काम करने पड़ेंगे मुझको। कोई बात नहीं, कभी कभी अकेले इंसान को काम करना पड़ता है और अकेले ही जीना भी पड़ता है। ओए ओए इतना भारी काम, इतना भारी काम। बताइए जी, कौन कौन ऐसे काम करती हैं, कौन कौन सी लड़कियां ऐसे काम करती हैं। मैं तो कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ भी है और वैसे भी सफाई निसफ़ ईमान है। कौन के लिए आपको सफाई भी करनी चाहिए। और ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सफाई निसफ़ ईमान है और सफाई करके रहना चाहिए। जहाँ पे आप रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो वहाँ पे ना साफ़ सुथरा होना चाहिए सारा माहौल। तो इस वजह से आज का मेरा जो है ना पूरा व्लॉग ये है कि मेरी शिफ्टिंग वगैरह और सफाई पे ही है कि मैंने अपने रूम की कैसे सफाई की है, क्या क्या किया, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना ज़्यादा इंसान को खपना पड़ता है। तो जब तक खपेंगे कि नहीं तो हमें तब तक सुकून कैसे मिलेगा। तो यही है ना कि लाइफ में मुश्किलात आती हैं, फिर हमारे लिए आसानियाँ भी आती हैं। इन सब चीज़ों से हमें यही सबक मिलता है कि पहले आपको मुश्किल नज़र आएगी और बाद में जब आप इजीली काम शाम कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि जैसे हमने तो कोई काम किया ही नहीं था, हमें तो बैठे बिठाए सब मिल गया। तो बस ऐसे ही है। अल्लाह पर तवक्कल भी यही चीज़ होती है कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, पहले मुश्किलात आती हैं क्योंकि आप में हौसला नहीं होता कुछ भी इस तरह। तो आपको फिर सब्र भी करना पड़ता है, हौसले से काम लेना पड़ता है। तो फिर जो है ना कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ हो जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ों को ना तशबीह देती हूँ अपने अल्लाह ताला के साथ, मतलब अल्लाह ताला के अहकामात जितने भी होते हैं ना, मैं अल्लाह ताला के अहकामात मानती हूँ। मैं अपनी हर चीज़ को तरजीह देती हूँ, इससे कि हम पहले मुश्किल होता है और बाद में फिर आसानियाँ हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैं घबराती नहीं हूँ कि कोई बात नहीं, मुश्किल के बाद ही आसानी होती है।
تو لو جی، یہ میں نے اس کو کپڑے پہنا دیے، یہ کپڑوں کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اب میں نے اپنے صوفہ شریف کو نا کپڑے پہنا دیے ہیں۔ اب تھوڑا سا اچھا لگے گا، میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے۔ اچھا تو لگے گا واللہ حبیبی۔ بس کون آیا زینب کو، شکر ہے 2-3 گھنٹے سے کھاپ رہی تھی زینب، اور فائنلی چلو تھوڑا بہت تو ہوا۔ ابھی بہت سارا کام رہتا ہے، ابھی میں نے شیشے بھی صاف کرنے ہیں، پہلے گیلے کپڑے صاف کروں گی، اس کے بعد پھر ڈرائی سے، اس کے بعد ابھی میں نے چٹائی شٹائی بچھانی ہے، اور پھر تھوڑا مجھے سکون آئے گا۔ ابھی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں اٹھانی ہیں، اتنا زیادہ کھپنا پڑے گا نا مجھے آج اس کے لیے، توبہ توبہ توبہ۔ فائنلی باری آ چکی ہے میری چٹائی بچھانے کی، کیونکہ مجھے روم میں نا ابھی ہمارے پاس قالین وغیرہ نہیں ہے، قالین ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قالین بھی بچھائیں گے، لیکن فی الحال چٹائی ہے تو میں نے کہا یہی بچھا لیتی ہوں، کیونکہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس پہ بڑے سکون کے ساتھ، اور ڈسٹ وغیرہ بھی نہیں جاتی، اور میں مطلب مجھے بہت مزہ آتا ہے، میں سکون کے ساتھ جائے نماز بچھاتی ہوں اور پھر نماز ادا کرتی ہوں، جیسے بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور میں اچھی بھی لگتی ہوں بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی میرے اپنے مائنڈ کی، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ آج کا میرا کام کیسا تھا، کیسا رہا، کیا کر رہی ہوں، توبہ توبہ توبہ۔ اب باری تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ادھر ادھر جوڑنے کی، میں نے کہا جہاں جہاں سے یہ چیزیں میں نے اٹھائی ہیں وہاں وہاں رکھ دیتی ہوں اسی میں، تاکہ تھوڑا سا سکون ہو، میرا بیڈ بھی تھوڑا سا اچھا سا ہو جائے، پیارا سا۔ ابھی بس یہ چیزیں وغیرہ رکھنی ہیں تاکہ مجھے تھوڑا سکون ملے میرے روم کے حوالے سے۔ آفٹر شفٹنگ اب باری تھی میرے کپڑوں کی، جو کہ اتنا سارا ڈھیر لگا ہوا تھا، میں نے کپڑے اپنے اٹھائے، سارے دھوئے ہوئے ہیں، اس کا میں نے تہہ شہ لگا کے رکھنا ہے۔ سارے کپڑے میں ادھر ہی اپنے بیڈ پہ ہی رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلیں جیسے ہی میں تھوڑا فری ہوں گی ان کا میں تہہ لگا کے رکھا۔ اب 2-3 دن ہو گئے میں نے ادھر ہی ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر روز میرے سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا۔ پھر آج میں نے اپنے کپڑوں کو بھی تہہ لگایا ساتھ ساتھ۔ آپ کو پتہ جب آپ شفٹنگ کرتے ہیں پھر روم کی A to Z صفائی ہوتی ہے، A to Z صفائی ہوتی ہے، چلیں اچھا ہوتا ہے کہ وہ صفائی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو یہ میں نے کپڑے اپنے اب پہلے ان کو میں تہہ لگاتی ہوں، کہ تہہ لگا کے پھر ان کو میں ایک سائڈ پہ رکھوں گی، پھر جیسے جیسے یوز کرنے ہوتے پھر میں بڑے ایزیلی ان کو ایک ایک کر کے اٹھا لیتی ہوں۔ تو اگر ایسے پڑے رہیں تو ایسے لگتا ہے نا جیسے پتہ نہیں میں کتنی گندی ہوں، میں نے کبھی کتنے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی میں اپنے کپڑوں کو تہہ شہ لگا رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں۔ تو میرے اسٹالرز وغیرہ سارا کچھ ان کو بھی تہہ لگانا اور رکھنا ہے۔ اتنا زیادہ کام ہے ابھی، اتنا زیادہ کام ہے، توبہ توبہ توبہ، انسان تھک جاتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کام تو اپنے ہی ہے نا کرنے ہیں، اور کرنے تو ہیں، کسی نے باہر سے آ کے تو کام کر نہیں دینے۔ زینب باجی، زینب بہن، آپ نے خود ہی سارے کام کرنے ہیں، ہاں جی۔ تو زینب بہن جو ہے نا اب ہینگر میں سارے اپنے اسٹالر وغیرہ ایڈ کرے گی، رکھے گی، کیونکہ زینب کے پاس ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کوالٹیز ہیں اس کی اسکارف کی، تو زینب نے سارے اس میں لٹکانے ہیں، زینب نے سارے اس میں رکھنے ہیں ماشاء اللہ سے۔ زینب کے پاس بہت سارے کلیکشنز ہیں الحمدللہ۔ مجھے اسٹالرز بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میں حجاب کرتی ہوں، تو حجاب کے لیے آپ کو اسٹالرز لازمی ہوتے ہیں، اپنے اسٹالر لازمی لینے ہوتے ہیں، تو میرے پاس ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ اور کیونکہ میں اکثر جب بھی حجاب کرتی ہوں نا، کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اتنے زیادہ اسٹالرز، آج نیو اسٹالر، آج نیو اسٹالر۔ دوپٹہ بھی میرے پاس ایسے ہی ہیں، پہلے میں نے اسٹالرز کو تہہ شہ لگا کے رکھا، اب میں اپنے دوپٹوں کو رکھ رہی ہوں، کہ دوپٹے بھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اور گھر پہ ڈھیر لگا ہوتا ہے کپڑوں کا۔ تو یہ لڑکیوں کی نا مین کیٹیگری میں آتا ہے کہ اتنے سارے کپڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پھر بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ یہ لڑکیوں کی مطلب بہت میٹھی باتیں بھی لگتی ہیں ماشاء اللہ سے، کیونکہ لڑکیاں نا ہوں تو پھر ایسی باتیں کون کریں، لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں ایسی باتیں کرتی ہوئی بھی۔ تو یہ میں نے اپنا سیٹ شیٹ کر کے رکھ دیا سارا کچھ الحمدللہ، شکر ہے تھوڑا صاف ستھرا ہو گیا میرا روم۔ اور ابھی میں نے کہا تھا اپنے روم کی صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں، اس کو ایک بار جھاڑ کے اچھے سے چادر وغیرہ بچھا لیتی ہوں، کیونکہ اچھے سے جب تک چادر وغیرہ نہ بچھائیں تو پھر مجھے سکون نہیں آتا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی پھر بھی وہ نا عجیب سا مطلب فیل ہوتا رہتا ہے کہ اس کی صفائی وغیرہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں
اپنے روم کی صفائی کرتی ہوں، اپنے بیڈ کو اچھے سے بچھاتی ہوں، اور یہ ہے کہ بیڈ کافی یہ ہمارا مطلب بڑا پیارا لگتا ہے بیڈ اپنا، اور نائس لگتا ہے، تو اس لیے میں نا ذرا صفائی وغیرہ کرتی رہتی. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ بستر پر جائیں اپنے بستر کو 3-4 بار ضرور جھاڑ کے دوبارہ سے بچھائیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، اور اس میں پھر بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں لگتی جب آپ بچھاتے ہیں ڈیلی کا ڈیلی. ویسے میں کبھی کبھی بچھاتی ہوں ڈیلی، تھوڑا بہت 2-3 بار ہاتھ مطلب ایسے دوپٹہ وغیرہ مار لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچھانے کی کوشش کرتی ہوں. لو جی ماشاء اللہ سے فائنلی اب میرا روم جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑا سا سکون ہے مجھے. یہ میں نے چیئر یہاں پہ اس لیے رکھی ہے صوفہ، تاکہ یہاں پہ میں بیٹھ جا سکوں، اور ساتھ ہی بیڈ ہے تو لائک جب مطلب کبھی لائیو شائیو آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے نا، اس طرح سے مزہ آتا ہے. اب آ گئی ہمارے شیشے کی باری. میں نے سوچا تھا کہ ساری ڈسٹ وغیرہ صاف کر کے اس کے بعد اپنا شیشہ صاف کروں گی گیلے کپڑے کے ساتھ، تاکہ جو بھی اس میں عجیب سا لگا ہوتا ہے نا شیشے پہ ہاتھ وغیرہ اور مٹی وغیرہ کا عجیب سا، تو وہ پھر یہ کہ گیلے کپڑے کے ساتھ پہلے میں صاف کروں گی، اس کے بعد پھر ہاں جی کہاں ہائے ماما جان زہرا، یہ زہرا کہہ رہی پاپا پاس جانا ہے. لو زہرا اب پھر صفائی تو کرنے دو نا مجھے. زہرا آپ کو نہیں پتا میں اتنا زیادہ کھاپا رہی ہوں. جو میری زہرا ہے نا وہ ساتھ ساتھ کہتی ہے کہ پاپا پاس جانا، ادھر جانا، وہ کرنا وہ کرنا، بلا بلا بلا. آفٹر کلیننگ پھر آ گئی ہے اب میری باری خود فریش ہونے کی، کیونکہ جب میں اتنا سارا کام کروں اور میں خود فریش نہ ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں نے اپنا کالا جوڑا نکالا. آج میں نے سوچا تھا آج میں نے کھلے والے نا کپڑے پہنے ہیں، تو یہ بلیک ڈریس جو ہے نا یہ میں نے بنینزا کا لیا تھا، تو میں نے کہا چلیں آج میں یہ والا پہن لیتی ہوں گھر پہ، کیونکہ ویسے میں یہ آفس وغیرہ جانے کے لیے نا مطلب اس طرح کی ڈریسنگ کافی نائس لگتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اب میں گھر پہ ہوتی ہوں، تو پھر میں نے کہا چلا جی ابھی میں ہو چکی ہوں ریڈی شیڈی، کیونکہ کافی سارا کام کر لیا آج میں وہ تھک چکی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو جناب تم ریڈی ہو جاؤ اور خود کا بھی خیال رکھا کرو، ٹھیک ہے. اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرا بلاگ بہت زیادہ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور لازمی بتائیے گا کہ آج کا بلاگ میرا کیسا لگا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج کا بلاگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ آج میں اتنا زیادہ کھپی ہوں کہ کوئی حساب نہیں ہے. اس طرح میری طرح صفائی کون کون کرتا ہے ڈیلی مجھے بتائیں. میں نے آج صفائی کر لیا، میں مہینے بعد روم کی صفائی کروں گی. اوف اللہ میں اتنی زیادہ تھک چکی ہوں، میری آواز بیٹھ چکی ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ ایوری ون. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، شکریہ. خوش رہیں، آباد فریش ہو رہیں، چکے ہیں ہم نہ لوگ. بھولیں نہ یاد رہیں. کالا سوٹ بائے بائے پاکی، ایوری ون، کالا اللہ سوٹ حافظ. پاکی، کالا سوٹ پائیں. شکر الحمدللہ کہ آج میرے کمرے کی صفائی ہوگی اور میں اب سکون میں ہوں. خود دیکھنا چیک کر لیں. ابھی یہ لیپ ٹاپ وغیرہ تو اٹھاؤں گی میں یہاں سے، اور وہ جینماز وغیرہ پڑی ہیں. یہ میں نے اپنی ایک چیئر لائک صوفہ یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ میں نے بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بیڈ ہے تو بس الحمدللہ تھوڑا صاف ستھرا ہو گیا میرا روم اس کا سائڈ پہ کر کے، کیونکہ سامان زیادہ ہے اور میرا دل نہیں کرتا اتنا زیادہ سامان ہو گھر میں. تھوڑا سا بس سامان ہونا چاہیے، خالی خالی روم ہونا چاہیے بس. چلیں جی اوکے، آج کا ولاگ ہمارا ختم ہوا کافی محنت کے بعد. تو آپ لوگوں نے لازمی میرا ولاگ دیکھنا ہے اور پیارے پیارے سے کمنٹس کرنے ہیں، اور ہمارے چینل کو لائک بھی اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہائے اللہ حافظ، بائے بائے.